اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہم آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آئے ہیں وہ بہت زبردست اور امیزنگ، شاندار، اثر انداز والی ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے آلو بخارا، املی وغیرہ اور انار دانہ۔ اس کا شربت کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کو کچا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اکیلے آلو بخارے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، آلو بخارے کا شربت بھی اکیلا بھی تیار کیا جا سکتا ہے، خشک آلو بخارے، عرق، گلاب اور چینی سے تیار شدہ شربت، اور ساتھ میں املی، انار دانہ۔ اس کے شربت کے کیا کیا فائدے ہیں یہ ہم سب کچھ اس میں بتائیں گے۔ قبض ہو، گرمی ہو، جگر معدہ مثانے کی، گردے کا پرابلم ہو، خارش ہو، الرجی ہو یا خون کی کمی ہو، خاص طور پر صفرا یرکان کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے۔ جن عورتوں کے اندر چھائیاں ہوتی ہیں، منہ کے اوپر جھریاں ہوتی ہیں، عمر زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، جن کو جو ہے نا دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، ان کے لیے خاص طور پر چھائیوں کے لیے، اور جگر معدہ مثانے کی گرمی کے لیے، جریان، احتلام، دانت، صورت انزال، ذکاوت ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، پیٹ پھلا رہتا ہے، بد ہضمی رہتی ہے، جگر صحیح طریقے فعال نہیں ہوتا، ورک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، خون صحیح طریقے نہیں بنتا، وٹامن، آئرن، کیلشیم، ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو ان کے لیے بہت زبردست اور اعلیٰ چیز ہے۔ اس کا فائدہ یہ سب سے پہلے کہ تو یہ قبض کو بہترین اور اعلیٰ زبردست ہے، اور اگر پیاس ہے تو پیاس کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیاس لگتی ہے، پسینے زیادہ آتے ہیں اور خشکی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ سر درد ہو، چاہے وہ صفرا کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، یا متلی کا ہے، گلے کا کوئی انفیکشن ہو، تو اس کے لیے بہترین اور اعلیٰ چیز ہے۔ اور خاص طور پر گردوں کے لیے، جن کا پیشاب رک کے آتا ہے، اور جن کا جو گردوں میں انفیکشن ہے، سوزاک ہے، یا پھر ان کے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت اعلیٰ زبردست چیز ہے۔ سٹومک کے پرابلم کے لیے بہترین اور زبردست چیز ہے۔ دوستو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا شربت کیسے بنایا جاتا ہے۔ آلو بخارا تقریباً آپ لے لیں 1 پاؤ، اور جو ہے نا املی تقریباً وہ بھی 1 پاؤ، اور انار دانہ یہ بھی 1 پاؤ۔ تینوں کو آپ نے کرنا ہے ایسا، کم از کم 5 کلو پانی میں بھگو دے۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد اس پر آگ پر اس کو چڑھائیں اور اچھے طریقے اس کو ابالیں۔ جب اس کا جوس اچھے طریقے نکل آئے، 2 کلو پانی جذب ہو جائے، تقریباً 2 کلو پانی بقایا بچ جائے، تو اس کو نیچے اتار کر بریک چھلنی سے چھان لیں۔ چھاننے کے بعد پھر دوبارہ آپ آگ پہ چڑھائیں، اور اس میں جو ہے نا میٹھا، مصری یا چینی آپ نے مکس کر کے وہ ڈالنی ہے، تقریباً 1 کلو چینی ڈالنی ہے۔ پھر اس کو ابالنا ہے اچھے طریقے سے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ گاڑھا پکوان بن چکا ہے، تو اس کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر دیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ شربت کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس میں سے 2 چمچ دوائی جو یہ تیار شدہ ہے، یہ اور 1 گلاس تازہ پانی اس میں ڈال لیں، اور مکس کر کے اسے صبح نہار منہ پئیں، اور رات کو آپ کھانا کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں، اور جس وقت آپ کا دل کرے۔ یہ بہت اعلیٰ اور زبردست ہے۔ جن عورتوں میں لکوریا ہے ان کے لیے بھی زبردست ہے۔ جن عورتوں کے اندر پنڈلیوں میں درد ہے، تھکی رہتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، ذہنی بوجھ ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، اور دماغ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، نزلہ کیرا ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ لیکن سرد مزاج والے لوگ جو اس میں جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ وہ ویسے ہی آلو بخارا کھا سکتے ہیں۔ جن کو سردی سے احساس ہوتے ہیں یا شربت وغیرہ نہیں پی سکتے، ان کو جو ہے نا وہ سردی لگ جاتی ہے یا نزلہ زکام جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر کانسٹیپیشن، معدے کی خرابی، سٹومک کے پرابلم کی وجہ سے کوئی ایسیڈیٹی ہے، یا قبض کی وجہ سے گیس اوپر اٹھتا ہے، تب وہ کیرا ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر صرف ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ زکام ہے، تو ان کو کرنا ایسا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی آلو بخارے خشک ہوں تو آپ نے منہ میں رکھ کے 2-3 دانے چوس لینے ہیں۔ اگر تازے ہیں تو تازے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا استعمال ہے، اور خاص طور پر یہ جن کو خون کی کمی ہے وہ اس کو شربت کو استعمال کریں، متواتر استعمال کریں، تو خون کی کمی دور ہو جائے گی، چہرے پر رونق آ جائے گی، چہرہ بھر جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ کینسر کے لیے بہترین چیز ہے۔
اس کو شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والوں نے کرنا ایسا ہے کہ رات کو یہ چیزیں پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر نہار منہ بغیر میٹھے کے چھان کے اس کو پی لیں، یعنی کہ آلو بخارا، املی اور جو ہے نا یہ اناردانہ، ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک تولا 10-10 گرام پانی میں ڈالیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے نا ان کو مل چھان کے اور تازہ پانی ملا سکتے ہیں تو ملا لیں، ورنہ ایسے اس کو پی لیں بغیر چینی کے۔ یہ شوگر والوں کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو بینائی کی کمزوری ہے یا گردوں میں پتھری ہے وہ بھی استعمال کریں، گردہ کی پتھری کو توڑتا ہے، بھوک کی کمی، دماغ کی خشکی، افارہ اور معدہ میں آلو بخارا کے 7 دانے ہمراہ املی 3 تولہ رات کو پانی میں یا ارک سونپ میں بھگو دیں، صبح اچھی طرح مل کر چھان کر اسے آپ نمک ملا کر پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آلو بخارا کی چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی زبردست ہے، ہاضم ہے اور لذیذ ہوتی ہے۔ اس چٹنی کے بنانے کی ترکیب کچھ یوں ہے: آلو بخارا خشک نصف کلو، تقریباً آدھا کلو، چینی 1 کلو، رس لیموں 1 پاؤ، کشمش 1 پاؤ، چھوارے 1 پاؤ، پودینہ تقریباً آدھا کلو، بڑی الائچی 5 دانے، گری بادام کی چھوٹی الائچی، کالی مرچ، ادرک، لال مرچ اور نمک ہر ایک 5-5 تولے۔ رات کو آلو بخارا دھو کر پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر مل کر اسے پیس لیں اور ادرک اور پودینہ بھی رگڑ کر چٹنی بنا لیں اور آلو بخارے کو چٹنی کے ہمراہ ابال لیں۔ کشمش اور چھوارے بھی کترے ہوئے اس میں ڈال دیں، 3-4 ابالے دے کر نیچے اتار کر تمام اشیاء میں ملا دیں، بس چٹنی تیار ہے۔ اس چٹنی کے فائدے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ غذائی کمی کو دور کرتی ہے، غذا کو جذب بدن بناتی ہے، ہاضمہ کرتی ہے، ہاضم غذا اور لذیذ ہوتی ہے۔ اس چٹنی سے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر جن کے اندر کیلشیم کی کمی ہے، چڑچڑاپن ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، اینٹھن کی شکایت ہے، جس میں اس کے کردار کیلشیم کی کمی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح کیلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری ہوگی اور صحت اور پٹھوں کا اور قلب کی تقویت کا بہترین اور اعلیٰ زبردست ذریعہ ہے۔ اس میں میگنیشیم ہے جس میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرتا ہے اور جسم میں جو خوراک صحیح طریقے نہیں لگتی اس کو جذب بدن بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے اندر وٹامن، آئرن، فاسفورس اور شریانوں میں خاص طور پر سختی ہے یا ان کو گنٹھیا ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ زبردست ہے۔ پٹھے کمزور ہیں، چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا ہو، اینٹھن ہو اور کیلشیم کی کمی ہو، فاسفورس کی کمی ہو، تو ان کے میں جو دل کا پرابلم ہے جن کے اندر، تو حیاتین بی اس میں ریبوفلاوین کی مقدار بہت زیادہ اس میں ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ دماغ کی کمزوری کے لیے اور دماغی خشکی کے لیے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کمزوری ہوتی ہے، فولاد کی کمی ہوتی ہے، یا جو جوڑوں میں جن کو درد ہوتا ہے، جن کے اندر پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست یہ چیز ہے۔ اسے قدرتی ملٹی وٹامن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جن لوگوں عورتوں میں متلی ہوتی ہے، قائے ہوتی ہے یا چکر آتے ہیں یا ان کو بھوک کم لگتی ہے، ان کا جگر صحیح طریقے کام نہیں کرتا، یہ ان کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ خاص طور پر جن عورتوں میں صفرا یرکان کی بیل وغیرہ زیادہ بن جاتی ہے، منہ کا ذائقہ تلخ ہو جاتا ہے، تو یہ منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے، اور اس سے جگر کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ موسمی افادیت بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ گرمیوں میں اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شربت آپ استعمال کریں پانی میں مکس کر کے۔ اگر آپ سردیوں میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پانی نہ ملائیں، پھر بھی اس کی افادیت وہی رہے گی جو پہلے والی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے لکھیں، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔